أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ یہ سورۃ الطلاق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے سورۃ التحریم کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیویوں سے اتنی نفرت اور دشمنی، بغض، عداوت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ بہرحال تو اسلام ہمیشہ درمیانی چال چلنے کو کہتا ہے، یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں مزاج میں اتفاق نہ ہو، دونوں کے مزاج الگ الگ ہو، نبھاؤ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ بہت کوشش کرتا ہے شوہر یا بیوی کہ دونوں آپس میں مل جھل کر رہیں، اور اس کے لیے وہ جتنی نوع ہو سکتی ہے، جتنی قسمیں ہو سکتی ہے آپس میں ملنے کی، محبت کی، سارے داؤ آزما لیتا ہے شوہر یا بیوی۔ اس کے باوجود اگر نبھاؤ ناممکن ہو تو طلاق کی صورت سامنے آتی ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر طلاق کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ عورت کو طلاق دینا ہے تو آپ کس طرح سے طلاق دیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات قرآن مجید نے یہ سمجھائی کہ جب تمہیں طلاق دینا ہو تو تم پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دو، اور پاکی میں بھی وہ پاکی جس پاکی میں آپ نے عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو۔ مثال کے طور پر عورت کا حیض مکمل ہو گیا، اب اس کے پاکی کے دن شروع ہوئے، آپ نے اس پاکی میں عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، تب جا کر آپ طلاق دیں گے تو وہ صحیح معنی میں طلاق ہے، اور وہ بھی ایک طلاق۔ آپ کو 2-3 طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک طلاق دیجیے۔ سب سے پہلے ایک سوال آپ کے دماغ میں یہ گردش کر رہا ہوگا کہ اسلام نے حیض کی حالت میں طلاق دینے سے کیوں روک دیا؟ یاد رکھیے، حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس پر ضروری ہے کہ وہ رجوع کرے۔ اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے تو وہ رجوع کرے، اس سے واپس آئے، اس کو اپنی بیوی بنائے، پھر بعد میں طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، باقی حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی چاہت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو جو ہے صحبت کی ایک چاہت نہیں ہوتی، اس لیے کہ خون آ رہا ہے، تو جو اچھا مرد ہوگا، سلیم الطبع انسان ہوگا، اس کا میلان نہیں ہوگا۔ اب ایسے وقت میں اگر وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی ضرورت نہیں تھی، اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے بیوی کو ایک کچرا سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ اس لیے جب حیض گزر جائے، پاکی کا زمانہ آیا اور آپ نے اس میں صحبت نہیں کی ہے، اور اب میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کی چاہت ہے،
اس کے باوجود طلاق دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مجبوری ہے، اس لیے یہ میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے صحبت کرنے کے بعد بھی طلاق نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ صحبت کرنے کے بعد بھی اگر طلاق دی جائے گی تو اس کا مطلب آپ کو بیوی کی چاہت نہیں تھی اور آپ نے بیوی کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ بیوی کو جب طلاق دینا ہو تو طلاق کب دینی ہوگی؟ حیض کے بعد، پاکی کے زمانے میں، اور وہ بھی پاکی کا وہ زمانہ جس میں آپ نے صحبت نہ کی ہو۔ یہ بات قرآن مجید نے سمجھائی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہماری سوسائٹی میں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دی جائے اس وقت تک میاں بیوی الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، ایک طلاق دے دی شوہر نے صاف لفظوں میں کہ میں تجھ کو ایک طلاق دے رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب 3 حیض مکمل ہوگی، اس کی عدت مکمل ہوگی تو خود بخود دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے 3 طلاق کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے نکال دو۔ اور ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے اور صاف لفظوں میں دی ہے کہ میں تجھ کو ایک طلاق دیتا ہوں یا 2 طلاق دیتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عدت میں آپ اس کو بیوی بنانا چاہے تو بغیر نکاح کے بیوی بنا سکتے ہیں، اور عدت کے بعد آپ بیوی بنانا چاہ رہے ہیں تو صرف نکاح پڑھ لینے کی ضرورت ہوگی اور کچھ نہیں۔ حلالہ ولالہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کو طلاق دو تو پاکی کی حالت میں طلاق دو، اور وہ بھی اس پاکی میں جس میں آپ نے صحبت نہ کی ہو۔ یہ پہلی بات قرآن مجید نے سمجھائی۔ دوسری بات قرآن مجید یہ سمجھا رہا ہے کہ عدت گزارنا ہے عورت پر ضروری ہے۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا ہے، اور عدت کے جو دن ہے نا اس کو گننے میں اہتمام کرنا ہوگا۔ آپ سمجھئے کہ عدت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اس کو سرسری لیتے ہیں اور نہ دنوں کو برابر گنتے۔ کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جو عدت گزارتی ہی نہیں ہیں، اور کچھ گزارتے ہیں تو سرسری گزارتے۔ قرآن نے کہا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کے دنوں کو شمار کرو۔ اس لیے یاد رکھو مسئلہ، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق دی ہے تو پھر چاند کا اعتبار ہوگا جو ہے وہ عدت وفات میں 4 مہینہ 10 دن والی جو عدت ہوتی ہے، شوہر مر جائے تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں ہم کو کہ یہ 4 مہینہ 10 دن والی عدت کیسے گزارے؟ تو بہت آسان ہے، اگر پہلے چاند کو طلاق دی ہے تو پھر چاند کے اعتبار سے 4 مہینے پورے کرو اور اس کے بعد 10 دن مکمل کرو۔ اور اگر درمیان میں طلاق دی ہے، جیسے 3 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، اس طرح اگر شوہر مر گیا ہے تو پھر اس وقت مسئلہ کیا ہوگا؟ اس وقت دنوں کے اعتبار سے آپ کو عدت گزارنی ہوگی۔ یہ عدت وفات ہے۔ اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے عدت گزارنا ہوتا ہے۔ بہرحال عدت گزارنا ہے، اس لیے قرآن مجید نے تیسرا حکم صاف لفظوں میں یہ بیان کیا، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیوی کو ان کے گھروں سے نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کا انداز دیکھیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شوہر کا مکان ہے، جس شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، ابھی بھی اس مکان پر اس عورت کا حق ہے جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اس لیے شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں عدت کے بعد اپنے گھر میں رکھ کر، نہیں، یہ اس عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ اس لیے تم اس کو اس کے گھر سے، گویا عدت تک یہ اسی کا گھر ہے، آپ اس کو اس کے گھر سے نکال نہیں سکتے۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کرے۔ کیا مطلب؟ زبان اس کی غلط ہے، زبان درازی کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو وہاں سے نکال کر میکے پہنچا دیں۔ باقی جب تک عورت کے اندر اس طرح کی کوئی خرابی موجود نہیں ہے، آپ اس کو اس کے اس گھر سے نہیں نکال سکتے، اور عورت بھی خود سے نہیں نکل سکتی۔ عورت اگر یہ سوچے کہ میرا حق ہے میں رہوں، نہ، یہ اللہ کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت
العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہاں رکنا ہے، اس لیے عورت بھی خود وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے بہت سے لوگ ہم کو فون کر کے تنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا ہماری باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کی عدت یہاں گزارے۔ ارے جہاں شوہر اس کے ساتھ رہتا تھا وہاں ہی عدت گزاری جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شوہر کی جو نعمت تھی اس کے چھیننے پر اس کو اس نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی تھی۔ اور اگر طلاق دی ہے تو طلاق میں فائدہ یہ ہوگا، ایک طلاق دی ہے اسی گھر میں اللہ رب العزت دونوں کے درمیان میں ملاپ کی کوئی صورت لے آئے گا۔ اور اگر 3 طلاق دی ہے تو 3 طلاق کے بعد بھی تو افسوس ہوگا نا کہ یہ بیوی جب تک میرے ساتھ تھی تو میرے دن اچھے گزر رہے تھے، آج بیوی کے جانے پر اس کو اس نعمت کے چھوٹنے کا احساس ہوگا، یا بیوی کو شوہر کے چھوٹنے پر احساس ہوگا۔ اس لیے اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام اگر یہ کہیں کہ اسی گھر میں آپ کو عدت گزارنا ہے تو اسی گھر میں گزارنا ہے، عدت میں آپ ادھر ادھر مت ہوئیے۔ اس لیے برائے کرم اللہ رب العزت کے حکم کو ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کے پیچھے جو حکمتیں چھپی ہوئی ہے ان حکمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ تم ان عورتوں کو وہاں سے نکال نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر درمیان میں قرآن مجید نے یہ سمجھایا ہے، کیا سمجھایا ہے کہ سمجھو یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حدوں کو پار مت کرنا ورنہ بہت بڑے ظالم مانے جاؤ گے۔ میں یہاں درمیان میں رک کر ایک عجیب بات کروں گا، خاص کر جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں اور جو ہمارے دوسرے نوجوان بھائی ہیں ان سے کہوں گا کہ قرآن مجید میں یہ صرف 2 صفحے کی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 2 صفحے کی صورت میں 4 مرتبہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ 4 مرتبہ فرمایا۔ قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں 2 صفحے کی صورت اور اس میں 4 مرتبہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اور جو آپس میں حقوق کی ادائیگی کا انتظام ہے نا، یہ کسی قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو تب تک میاں بیوی ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی قانون ان کو آپس میں نہیں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ وہ عورت کو بھی اور مرد کو بھی ایک دوسرے کے حق سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اور جب ادا نہیں کرتے ہیں نا تو پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں، میں سمجھاؤں گا کل آپ کو سمجھاؤں گا یا اس کے بعد کے سبق میں سمجھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی وارننگ دی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں نے 4 مرتبہ تم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس معاملے میں عورت کو آپ نے طلاق دے کر پھینک دیا، اس کی زندگی تباہ کر دی، آپ نے ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی، ایک ماں نے، ایک ساس نے، ایک نند نے، معلوم نے کن کن لوگوں نے اس عورت کی زندگی کو تباہ کیا۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر قرآن مجید آگے حکم دے رہا ہے، 4 نمبر کا حکم دے رہا ہے۔ کتنا پیارا اسلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب جب دونوں کے الگ ہونے کا وقت آئے تو اب تمہارے دماغ میں جتنا غصہ ہو سب کو ختم کر دو۔ سوچو، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچو کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی، اب اس کو روک لوں یا اس کو چھوڑوں؟ اب بہتر یہ ہے کہ میں اس کو روک لوں، اپنی بیوی بنا لوں۔ ٹھنڈے دماغ سے غم و غصہ کو سب کو ختم کرو۔ اور اگر تم اس نتیجے تک پہنچتے ہو کہ نہیں مجھے اس کو رکھنا نہیں ہے، تب بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس کو تم احسان کر کے چھوڑو۔ کیا مطلب احسان کر کے چھوڑو؟ ہدیہ دے کر چھوڑو۔ تم اس کو جوڑا دو یا کوئی ہدیہ دو۔ کیوں؟ یہ میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفہ دے کر الگ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 یا 2 طلاق دی تھی، عدت پوری ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے، لیکن آپ کا تحفہ بیوی کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تحفہ دیکھ کر بیوی کا دل نرم ہو جائے اور دونوں میں نبھاؤ کی کوئی صورت پیش آئے، ملاقات کی کوئی صورت پیش آئے اور یہ رشتہ بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہے تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جوڑا دے کر احسان کے ساتھ اس کو الگ کرو، تاکہ
آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ ہو، تاکہ ایک دوسرے کی اندرونی چیزوں کو اچھالا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب طلاقیں ہو جاتی ہے اور جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے راز کو کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر کھولتے ہیں، جو ہے دوستوں کے سامنے کھولتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب آپ دونوں کی جدائیگی ہو گئی، اب سب کچھ بھول جاؤ، اس کا راز ہے تو اس کو چھپا دو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رازوں کو چھپا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب